بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ کوئی تاج حکومت مانگو جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے
علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز کھول بیٹا، اس کا جو بیس دبا مت، آواز کھینچ رہا ہے بھائی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، مجھے افسوس ہے کہ میں نام نہیں جانتا ہوں، مگر ایک نام تو مجھے اچھا یاد ہو گیا ہے، دل دماغ میں بیٹھ گیا ہے، جو 3 مہینے سے پریشان کر رہا تھا، وہ ہے غالباً حضرت مولانا، ارے بولو بھائی، سلیمان صاحب۔ ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہی سلیمان ہوں، تو اور تو میں نام نہیں جانتا ہوں اور تھوڑا سا وقت بھی کم ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج حضرت مولانا یونس صاحب ندوی جو امام و خطیب ہے مسجد توحید کے بلگام کے، آج ان کی صدارت میں بندہ یہاں پر حاضر ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ادارے کا مال ہیں۔ ایسے ہی مولانا سلیمان صاحب مظاہری ناظم تعلیمات والرکن جامعہ عائشہ اننت پور، مفتی حبیب اللہ صاحب ہے، مفتی محمد مصطفیٰ، مفتی جاوید، مفتی خالد، مولانا امتیاز، مولانا سہیل، مولانا محسن، مولانا صدر الحق، قاری زبیر، حافظ نور، حافظ لیاقت، جناب سعید ہارون رشید صاحب، اور ایسی بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی بڑی تعداد آج یہاں پر موجود ہے، اور بات میں یہاں سے شروع کروں گا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ عورتیں بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے۔ مولانا سلیمان صاحب، آپ کو ایم ایل اے بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں عورتیں موجود ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں بات انہی بیٹیوں سے کروں گا، انہی بہنوں سے خاص طور سے میں کروں گا کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے، لیکن بات یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ علماء اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہے، تو ان کو دیکھ کر مجھے 2-3 باتیں یاد آتی ہے، اور خطبے میں بھی میں نے ایک حدیث تلاوت کی ہے، خطبے میں میں نے پڑھا، او اتھنی والو، اننت پور والو، کرناٹک والو، اس بات کو سن لو کہ یہ جو تمام لوگ ہیں نا، جو مدرسوں کے پڑھانے والے ہیں، قرآن کے پڑھانے والے ہیں، یہ مسجدوں کے امام ہیں، یہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن پڑھانے والے ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے کہا ہے، کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، خیرکم، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے کون ہیں؟ نبی نے فرمایا دھرتی پر سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ یہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ زمین پر سب سے اونچا مقام ان کا، زمین پر سب سے اونچا رتبہ ان کا، زمین پر سب سے اونچا درجہ ان کا۔ اتھنی والو، اننت پور کی میری ماں، بیٹیوں، بہنوں، پیارے آقا نے فرمایا کہ زمین پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ مولانا، میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پورے ملک میں کھل کر مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں، کیونکہ مسلمان بھی آج دین کی تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔
میں پورے ملک میں یہ کھل کر کہہ رہا ہوں کہ سنو، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ زمین پر سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میں اس حدیث کو دنیاوی انداز میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ زمین پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، ویدھان سبھا میں بیٹھنے والے، یا کسی اسٹیٹ کا سی ایم یا کسی ملک کا پی ایم ہمارے حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج کوئی بیٹی یہاں پر حافظ قرآن بنے گی، ہے نا، ایک بیٹی ہے نا، میں بار بار جیسے میں نے سنا دل خوش ہو گیا کہ ایک بیٹی حافظ قرآن بن رہی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ہمارے بچے تو بنتے ہیں، بیٹے تو بنتے ہیں، ہم روزانہ دستار بندی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ کل میں نے ایک ایسے بچے کی دستار بندی کی جو صرف اور صرف 12.5 سال کا تھا، مزدور کا بیٹا۔ میری بیٹیوں سنو، مزدور کا بیٹا تھا 12.5 سال کا، اور سوا 5 مہینے میں اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ کیوں؟ دنیا نہیں سمجھتی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں کہ کسی پارلیمنٹ کا ممبر پارلیمنٹ، کوئی ویدھان سبھا اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا، اور کسی اسٹیٹ کا سی ایم اور کسی ملک کا پی ایم حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے بھی ہم ان کو نہیں مانتے کہ اب تو کوئی بھی کچھ بھی بن جا رہا، نہیں سمجھا، کوئی بھی کچھ بھی بن جا رہا۔ ہمارا مہاراشٹر کا سی ایم رکشہ والا بن گیا، کوئی کچھ بھی بن جا رہا ہے یار۔ کیوں بھائی؟ دلی کا جو سی ایم ہے وہ جھاڑو والا، تو کہاں یہ حافظ قرآن کا مقابلہ کریں گے؟ میں دنیا داروں کو دنیاوی انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ آج یہ میری بیٹی حافظ قرآن بنے گی، یہ ہماری قوم کے بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ سنو سنو میری بیٹیوں، او میری بہنوں، او اننت پور کے میرے جوانوں، او میرے بزرگوں، ایک حافظ قرآن دنیا اس کے مقام کو نہیں جانتی، ایک حافظہ دنیا اس کے مقام کو نہیں جانتی، لیکن سنو میرے پیارے نبی نے کیا کہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے، یہ جملہ سن لو، ہمارا ایمان ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ محمد عربی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ہمارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، پورا مجمع بولنا، ہمارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے نبی نے حافظ قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ میری وہ بیٹی، کیا نام ہے اس بیٹی کا؟ نفیسہ، آج جو حافظہ بنی ہے اور اس کو خمار دی جائے گی، اس کو دستار دی جائے گی، اس کو سند دی جائے گی، آج اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ میری بیٹی حافظہ جو بنی ہے، اور وہ ہمارے بچے جو حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اننت پور والو، ان کا یہ مقام ہے کہ حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی ہے، وہ ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے موقع پر حشر کے میدان میں اللہ حافظ قرآن سے کہے گا، کیا کہے گا؟ یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا اقرا، جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا چڑھتا جا۔ میری بیٹی نفیسہ سے کہا جائے گا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتی جا پڑھتی جا، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتی جا چڑھتی جا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں، میرے بارے میں آپ زیادہ جانتے نہیں ہیں، میں میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کو 14 سال پڑھایا ہوں، پروفیسر رہا ہوں۔ میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں، 2 بہویں، 3 بیٹے ڈاکٹر ہیں۔ میں صرف ملا نہیں ہوں، ایک بات یاد رکھو، میں میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، پوری اسٹیٹ کا ایک پارٹی کا میں اسپوک پرسن ہوں، ایک چینل کا، ایک پیپر کا مالک ہوں، اور الحمدللہ مدرسے نے ایسا مجھے تیار کیا ہے کہ بولتا ہوں تو حکومت تھراتی ہے، مگر ابھی وہ بولنا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے شادی کے موقع پر سی ایم کی اور چہلم کی بات تھوڑی ہوگی۔ کیوں بھائی؟ تو یہ تعلیم کا موقع ہے، اس لیے میں کائے پر بولوں گا؟ تعلیم پر بولوں گا۔
اس لیے میں آپ سے صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا مقام نہیں جانتی حافظ قرآن کو، لیکن جو بیٹی حافظہ بن رہی ہے یا جو بیٹے حافظ قرآن ہیں یا اسٹیج پر جو حافظ قرآن ہیں، حشر کے میدان میں جب باپ اور ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، اس وقت اللہ کہے گا کہ جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ تو میں کبھی کمال بھائی، میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اتنا اچھا کھلایا ہے کہ آواز کام کر رہی ہے، تو میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹروں کا باپ ہوں، پروفیسر ہوں میں ڈاکٹروں کا، ہے نا؟ کسی وکیل صاحب سے نہیں کہا جائے گا او وکیل صاحب آؤ جھوٹ بولتے جاؤ جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتے جاؤ۔ او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، یہ مقام حافظ قرآن کو اللہ دے گا۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں میرے باپ نے جب مجھے مدرسے میں ڈالا تو میرے سگے خالو نے میرے باپ کو کہا تھا مدرسے میں ڈال رہا، مدرسے میں پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ حافظ جی بنے گا، مولانا بنے گا۔ اچھا، لوگوں کے دماغ میں ایک اور بات رہتی ہے، مدرسے میں پڑھ کر مولانا بنے گا، امام بنے گا، تو اتنا خطرناک مہنگائی کا دور ہے، 1100 کا سلنڈر ہے، تو لوگ سوچتے ہیں مدرسے میں پڑھے گا تو کیا کھائے گا؟ لیکن میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ ابھی علماء کو اللہ اتنا کھلا رہا ہے کہ دنیا ان کے کھانوں سے جل رہی ہے۔ بھائی اللہ کھلا رہا ہے نا، تو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھے گا، عالم بنے گا، حافظ بنے گا تو 5000 والا کیا بھائی 10,000 والا بنے گا؟ کیونکہ لوگ علماء کو دیتے ہی کیا ہے؟ یہی دیتے ہیں۔ ہاں، مدرسے کی تعلیم پر ہمارے لوگ خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ بچوں پر خرچ کرتے ہیں نہ علماء پر خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، انگلش میڈیم اسکولوں میں خود گاڑیوں سے جا کر چھوڑ کر آتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے وہاں پر دے رہے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جن بچوں پر تم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں وہ دیکھو کیا پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو ابھی بچیاں خود بولے گی انگلش اسکولوں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اے فار بولو اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا۔ تو پڑھ رہے کیا؟ کتے بلے۔ بھئی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارے بولو نا، کتے بلیاں پڑھ رہے ہیں، اور ماں باپ بھی ان پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے۔ کرو اللہ کی قسم، ایک بھی عالم آپ کو دنیاوی تعلیم دلانے سے اپنی اولاد کو منع نہیں کرتا۔ ہم کالجوں کے مالک ہیں، ہم اسکولوں کے مالک ہیں۔ میرے شہر میں 11 کالج ہیں، ہمارے شہر میں ہماری 11,000 بیٹیاں ہمارے کالج میں حجاب اور نقاب اور پورے پردے کے ساتھ الحمدللہ انجینئر بھی بن رہی ہے، ٹیچر بھی بن رہی ہے، ڈاکٹر بھی بن رہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ جب ہمارے اپنے کالج ہوگے تو انشاءاللہ ہماری بیٹیوں کا حجاب اور نقاب کسی کی اتارنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ بناؤ اپنے کالج، بناؤ اپنی اسکولیں، پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو۔ قطعاً اللہ کی قسم ہم مولوی ملا منع نہیں کرتے کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دو، مگر ہمیں غصہ اس وقت آتا ہے جب دنیا دار دین کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اچھا، ہمارے دماغوں میں کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا تو نوٹیں چھاپے گا، نوٹ چھاپنے کی مشین بنے گا۔ ابھی پچھلے 11 دن پہلے ممبئی کے سارے اخبارات میں میرے نام سے ہیڈ لائن آئی۔ ممبئی میں ایک مدرسے کا پروگرام تھا، میں نے وہاں یہ بات کہہ دیا تو ہیڈ لائن میرے نام سے لگی۔ میں نے وہاں پر مسلمانوں سے کہا، آج میری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہے، تو میں صرف تیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو زیادہ نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ، کیونکہ راتوں رات فرمان آ سکتا ہے بھائیو بہنوں کل سے یہ نوٹ بند۔ کیا کرے گے
بھائیو بہنوں، کل صبح 8 بجے سے 1000 کی نوٹ بند، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ اولاد کو نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ، انہیں آخرت کا سامان بناؤ، کیونکہ دنیا میں کتنا جینا ہے سب جانتے ہیں۔ ہمارے خود نبی نے کہا، او میری بیٹیوں، ہمارے نبی نے کہا اعمار امتی بین 60 و 70۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی۔ تو دنیا میں اتنا ہی جینا ہے، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے ٹھیکہ لیا ہے کھلائے گا۔ کہو بے شک، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ ضرور کھلائے گا، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رزق ضرور دے گا۔ اور میری بہنوں سنو، وہ رزق دینے والے نے، اس رب نے اتنا زبردست ٹھیکہ لیا ہے کہ اگر آپ کے میرے نصیب کا ایک دانہ بھی دنیا میں باقی رہا تو ملک الموت کی ہمت نہیں کہ وہ روح کھینچ لے، تو وہ کھلائے گا۔ اس لیے آؤ اب میں آپ کو اہم باتیں بتاتا ہوں کہ دیکھو قرآن کی پہلی، میں نے جو خطبے میں آیت جو پڑھا میں نے وہ کیا پڑھا، قرآن کی پہلی آیت بھی میں نے خطبے میں پڑھا۔ کیا کہتا ہے اللہ، کیا کہتا ہے اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ پہلی آیت قرآن کی میری بیٹیوں، او میرے بھائیوں، قرآن میں ہزاروں آیتیں ہیں، قرآن میں روزے کا بھی حکم ہے، نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، صدقے اور خیرات کا بھی حکم ہے، لیکن میری بہنوں قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، حج کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں سب سے پہلے حکم آیا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ کرناٹک والوں، اننت پور اور اتنی والوں، قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، میری بہنوں قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں پہلے حکم آیا اقرا، پڑھو، ایجوکیشن، شکشن، تعلیم، علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے۔ اسی لیے میں نے شعر پڑھا، کیا پڑھا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ کیا مانگو؟ علم کی دولت، اللہ سے علم مانگو۔ یہ عورتیں کھڑی کیوں رہی ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی سانپ وغیرہ تو نہیں گھسانا؟ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ جاؤ بلا تکلف، بیٹھ جاؤ، کیونکہ اب اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے بچے بیٹھ، تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں۔ تو اب قرآن پاک میں میری بہنوں اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں پورے ملک میں مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھی روٹی کھاؤ، ایک وقت کھانا کھاؤ، ایک وقت چولہا جلاؤ، گھر میں چلے گا، مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، ان کو پڑھاؤ، ان کی تعلیم پر خرچ کرو۔ اور میری بہنوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو کسی نے کہا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ میری بیٹیوں ہم نے سنا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اب ماں اگر دیندار ہوگی، ماں کی زندگی میں دین ہوگا، ماں اگر اسلام کی جاننے والی ہوگی، ماں اگر دین کی جاننے والی ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی گود میں جو بچہ پلے گا، بڑھے گا، تربیت پائے گا، تو انشاءاللہ وہ دیندار ہوگا۔ اس لیے آج یہ مدرسہ عائشہ للبنات، عائشہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات، میری بہنوں مجھے اس مدرسے کے نام سن کر بھی خوشی ہوئی ہے کہ اس مدرسے کا نام ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر ہے۔
اگر عورتوں کے اندر دین آئے گا، یہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات آج قوم کی بیٹیوں میں دین کو عام کرنے کا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا کام کر رہا ہے، کیونکہ عورتوں کی زندگی میں دین آئے گا تو ان کی گود میں پلنے اور بڑھنے والی اولادیں دیندار پیدا ہوگی، ان کی گود میں پلنے اور بڑھنے والی اولادیں دیندار ہوگی۔ ورنہ کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے بچے موبائل کی وجہ سے تباہی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ آپ ادھر دیکھو نا یار، آپ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اے میرے بھائی، اسی وجہ سے تو مسلمان مار کھا رہا ہے۔ پیچھے دیکھتے ہیں آپ، کچھ ہوا ہوگا، ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، بہت بڑی دنیا ہے، چھوٹے موٹے گیم ارے بولو ہوتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش اور گیم ان کے لیے اچھے ہیں۔ جتنا گیم ان کے ساتھ میں ہوگا تو اتنا یہ سنبھلیں گے، کیونکہ جب تک مسلمان مار نہیں کھاتا تب تک کہ سنبھلتا بھی نہیں ہے۔ تو چلو آؤ، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ قرآن نے سب سے پہلے روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، سب سے پہلے قرآن نے کاہے کا حکم دیا ہے؟ بولو زور سے، پڑھنے کا، علم کا، تعلیم کا۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اور میری بہنوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آج جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات یہ ہماری بیٹیوں کی زندگی میں قرآن کیسے آ جائے، دین کیسے آ جائے، اسلام کیسے آ جائے اور علم کیسے آ جائے، جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کا کارنامہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مائیں اور بہنیں یہاں پر جمع ہیں، اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کا بڑا کارنامہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بیٹی حافظ قرآن بنی ہے۔ اس کی ماں کو میں مبارکباد دوں گا، اس کے باپ کو میں مبارکباد دوں گا، کیونکہ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے میری بہنوں، بڑی پیاری بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کا تو میں نے کہا نا کہ مقام یہ ہوگا کہ اللہ کہے گا آیتیں جو تجھے یاد ہے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ لیکن اب سنو، نفیسہ کی ماں کو اللہ کیا مقام دے گا، نفیسہ کے باپ کو اللہ کیا مقام دے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ حافظ قرآن کی ماں کو اور حافظ قرآن کے باپ کو اللہ نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ جیسے یہ کرسی آپ نے لگائی نا، میرے لیے کرسی آپ نے لگائی میری عزت کی، حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کو اللہ نور کے منبروں پر بٹھائے گا اور ان کے سروں پر اللہ تاج رکھے گا، اللہ ان کے سروں پر تاج رکھے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو تاج حافظ قرآن کی ماں کے سر کے اوپر اور جو تاج حافظ قرآن کے ہوان، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر۔ ہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، بیٹھ جاؤ آپ، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو حافظ قرآن کی ماں کے سر کے اوپر اور حافظ قرآن کے باپ کے سر کے اوپر اللہ جو تاج رکھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس تاج کی روشنی آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن ہوگی، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہوگی۔ دنیا والے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ کون ہیں جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، یہ کون ہیں جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ ان کو اونچا مقام دے گا اور اعلان ہوگا کہ یہ تو حافظ قرآن کی ماں ہیں، یہ تو حافظ قرآن کا باپ ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ تو میری بہنوں، نفیسہ کی ماں کو اللہ اونچا مقام دے گا، نفیسہ کے باپ کو اللہ اونچا مقام دے گا۔ یہ دیکھو، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا، تو میں اکثر کہتا ہوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ذرہ فرق نہیں پڑا۔ اور آپ دیکھو کہ یہ جو کھمبے اٹھے ہیں یہ بھی مردوں کی طرف کے اٹھے ہیں، عورتوں کی طرف کے نہیں اٹھے، یعنی عورتیں مضبوط ہیں ہماری، مردوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ کھمبے اور ہوا آنے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑا۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلے مجھ پر حملہ ہوا، میری گاڑی آپ دیکھیں گے تو گاڑی دیکھ کر آپ یہ کہیں گے کہ گاڑی میں بچا کون، لیکن مجھے خراش بھی نہیں آئی۔ ایمان ہمارا مضبوط ہے،
تمہارے جیسے بزدل نہیں ہیں ہم لوگ. خراج بھی نہیں آئی اور حملہ ہونے کے 15 منٹ کے بعد ایسے ہی مجھے اسٹیج پر لایا گیا اور ایس پی کلکٹر پریشان. 1.25 گھنٹہ میں نے بیان کیا تو ڈاکٹر یہ بعد میں چیک کرتے تھے کہ آدمی کا بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھا. ارے یارو ایسے کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ تھوڑا سا کچھ ہوا کہ فوراً گھبرا جاتے. یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے, یہ مومنین کی نشانی نہیں ہے. آؤ اب آخری بات سن لو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں بزدلی بھی اس وقت آتی ہے جب دنیا زیادہ آ جاتی ہے. کیا زیادہ آتی ہے؟ ہاں, اس لیے پیارے آقا نے کہا کہ بس مجھے ڈر اسی بات کا ہے کہ دنیا ان کے پاس نہ آ جائے. کیوں ڈر اسی بات کا ہے کہ دنیا ان کے پاس نہ آ جائے. اس لیے اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ دیکھو جتنے گئے تھے سب لوٹ کر آ رہے ہیں, کیونکہ بھاگ کر پیچھے بھاگنے کی عادت ہماری قوم کی جانے والی نہیں ہے. تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات, آج ایک بیٹی حافظ قرآن بنی ہے. مولانا سلیمان صاحب, آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. ایک وقت ایسا آئے گا اننت پور والوں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں سے جہاں 100-150 مسلمانوں کے مکان ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے اس گاؤں سے سینکڑوں حافظ قرآن یہاں سے نکل کر ملک میں جائیں گے اور خدمت کریں گے. کہو آمین. لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں مدارس کا خیال رکھنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں مدرسوں کا دھیان رکھنا پڑے گا. گزشتہ کچھ دنوں پہلے میں نے ممبئی میں صاف طور سے کہا کہ یاد رکھو او میری بیٹیوں, جیسے میں نے وہ آیت پڑھا نا, اللہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے. اللہ ایمان والے مردوں سے کہتا ہے, اللہ ایمان والی عورتوں سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے. میری بہنوں, آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں سے بڑی محبت کسی کی نہیں ہوتی. ایک ماں اپنی بیٹی سے, اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہو, وہ پریگننٹ ہو, وہ حاملہ ہو, اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ جو دنیا میں آئے گا وہ سردی کے موسم میں آئے گا, تو وہ ماں اپنے ہاتھوں سے سویٹر بناتی ہے کہ میری بیٹی یا میرا آنے والا بیٹا سردی سے محفوظ رہے. تو ایسے ہی اللہ کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ جو خطرناک آگ ہے, اللہ کہتا ہے اننت پور والوں, اللہ یہ کہتا ہے کہ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو بچانے کی فکر کرو اس جہنم کی آگ سے. دنیا کی تکلیف تھوڑی سی ہے, دنیا کی عیش آرام وہ بھی تھوڑا سا ہے. میری بہنوں, اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیٹیوں, اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ کب ہوگا میری بہنوں, یہ کب ہوگا کہ جب ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں گے, ایمان کی, قرآن کی, اسلام کی تعلیم دیں گے, جب ہم اپنے علاقوں میں دینی مدرسوں کی بنیاد رکھیں گے, اپنے علاقوں میں مدرسوں کو قائم کریں گے. میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی نے آج سے 40-45 سال پہلے کہا تھا کہ مسلمانوں سنو اب یہ جملہ. میرے استاد نے 40-45 سال پہلے کہا تھا کہ مسلمانوں گلی گلی مدرسوں اور مکتب کا جال بچھا دو. گلی گلی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا مولانا, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی گلی گلی مدرسے کھولے تو کتنے جھگڑے ہوں گے چمڑوں پر, سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے میری بیٹیوں, آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے استاد نے اس وقت کیوں کہا تھا کہ گلی گلی مدرسے کھولنا. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطانوں نے اتنی محنت کی کہ شیطانوں نے ہر گھر میں اپنا مدرسہ کھول دیا. ہر ہاتھ میں شیطانوں نے اپنا مدرسہ تھما دیا. آج ہماری قوم کی بیٹیاں
آج ہماری قوم کی بیٹیاں شیطانوں کے مدرسے میں ملوث ہے اور وہ اپنے ایمان و اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کے ادارے قائم نہیں کیے, ہم نے دینی تعلیم پر محنت نہیں کی. تو میری بہنوں سنو, آج اتنا برا حال ہو گیا کہ مجھے مائک پر کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, مجھے مائک پر کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہم نے دینی علم پر محنت نہیں کی, ہمارے گھروں میں دین زندہ ہو اس کی محنت نہیں کی. تو آج حال یہ ہو گیا کہ ایمان والوں کی بیٹیاں, کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ مسلمانوں کے اتنے برے دن آئیں گے. آج مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ایمان والوں کی بیٹیاں, مسلمانوں کی بیٹیاں عدالتوں میں جا کر یہ لکھا رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے دین اور اسلام کو, ایمان کو چھوڑ رہی ہوں. اشارہ سمجھ لو میرا. آج وہ کفر کی دہلیز پر جانا پسند کر رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم پر دھیان نہیں دیا. اس لیے میں اننت پور والوں سے کہتا ہوں, اتنی والوں سے کہتا ہوں کہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات یہ آپ کے لیے خدا کا ایک قیمتی انعام ہے, خدا کا ایک قیمتی تحفہ ہے. اس کی قدر کرنا, اس کی قدر کرنا, اس کی قدر کرنا. میرے استاد مولانا علی میاں ندوی یہ بھی کہتے تھے, جملہ سنو کتنا پیارا ہے. میرے استاد کہتے تھے کہ مسلمانوں یہ مدرسے, میری بیٹیوں سنو یہ جملہ بہت پیارا جملہ ہے. مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ مسلمانوں یہ مدرسے دین کے, اسلام کے, ایمان کے قلعے ہیں. یہاں تمہارے بچوں کی دین کی, ایمان کی, اسلام کی حفاظت ہوگی. ورنہ اسکولوں میں جو ہم بھیج رہے ہیں نا, جن اسکولوں میں ہم بھیج رہے ہیں, یہودیوں کے حوالے کر رہے ہیں, کرسچن کے حوالے کر رہے ہیں, انگلش میڈیم پڑھانے کا بھوت دماغ پر سوار ہے, ہم اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں بھیج رہے ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے, ان کے ایمان اور اسلام سے کھیلا جا رہا ہے. مولانا یونس صاحب مرحوم پونا والے, نام سنے, امیر جماعت, وہ ایک مثال دیتے تھے. میری بیٹیوں بڑی پیاری مثال یاد آ گئی. وہ ایک مثال دیتے تھے مولانا یونس صاحب کہ انگلش اسکولوں میں تم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو, وہاں ان کا ایمان کیسے خراب کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک مثال دیتے تھے کہ ایک یہودی ٹیچر مسلمان بچوں کا دماغ کیسے خراب کر رہا ہے. تو وہ مثال دیتے تھے کہ ایک اسکول میں 35 بچے کلاس میں بیٹھے ہیں اور ان کا کرسچن یہودی ٹیچر ان کو کیسے ان کے ایمان کو خراب کر رہا ہے. تو مولانا مثال دیتے تھے کہ وہ بچوں کو سمجھا رہا ہے, پیارے بچوں یہ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. تو بچوں نے کہا سر یہ پین ہے, پین ہے. کہا کہ نظر آ رہا ہے, کہا کہ ہاں سر نظر آ رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے, کتاب اٹھاتا ہے, کہتا ہے پیارے بچوں یہ کیا ہے. بچے کہتے سر بک ہے, کتاب ہے. کہا کہ نظر آ رہی ہے, تو کہا کہ ہاں نظر آ رہی ہے. وہ 4-5 مثالیں ایسی دیتا ہے اور بچوں کے دماغ میں بٹھاتا ہے. دیکھو پیاری مثال کیسے کہتا ہے کہ دیکھو بچوں یہ پین موجود ہے اس لیے نظر آ گیا, یہ کتاب موجود ہے اس لیے نظر آ گئی. پھر دھیرے سے وہ کمینہ کہتا ہے کہ بچوں تم کو اللہ نظر آ رہا کیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہیں گے بیچارے, نہیں نظر آ رہا سر, نہیں نظر آ رہا. تو وہ شیطان کہتا ہے بچوں کو کہ دیکھو پین موجود ہے تو نظر آ گیا, کتاب موجود ہے تو نظر آ گئی. پھر دھیرے سے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر اللہ بھی موجود ہوتا تو نظر آ جاتا. اب انہی بچوں میں سے ایک بچہ وہ بھی تھا جو مدرسے میں پڑھتا تھا, جس کے گھر میں کتاب کی تعلیم ہوتی تھی, جس کے گھر میں ایمان کی, دین کی باتیں ہوتی تھی. میری بہنوں انہی بچوں میں سے وہ بچہ کہنے لگا سر آپ نے جو بات سمجھائی نا وہی میں اپنے دوستوں کو میرے اسٹائل میں سمجھا دیتا ہوں. تو ٹیچر نے کہا بہت اچھی بات ہے, سمجھا دے. تو وہ بھی کھڑا رہا اور اس نے بھی وہی اسٹائل, دوستو یہ کیا ہے, پین ہے, وہی اسٹائل کی مثالیں دیا. اور پھر دھیرے سے کیا کہا دوستو ابھی اپنے استاد نے سمجھائے نا کہ جو چیز ہے موجود ہے وہ نظر آ جاتی, بتائے نا استاد نے, ٹیچر نے. تو بچوں نے کہا ہاں ہاں بتائے. تو پھر اس نے دھیرے سے کہا استاد کی عقل دکھ رہی کیا, ارے بولو. تو بچوں نے کہا نہیں دکھ رہی. تو بولے ہوتی تو نظر آتی. او میری بیٹیوں
سمجھ لو اور میری بہنوں سمجھ لو کہ کیسے تمہارے بچوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، کیسے تمہارے بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج میں آپ سے اب آخری بات کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں کہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کی قدر کرنا۔ زور سے بولو انشاءاللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ ابھی جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کرائے کے 2 روم 3 روم میں چلتا ہے۔ کیوں بھائی؟ واحد بھائی نا، وحید الزما صاحب، کمال بھائی، مجھے بتایا گیا کہ یہ جو ادارہ ہے مولانا نے بتایا کہ 2-3 کرائے کے کمروں میں چلتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اننت پور والوں طے کر لو، مولانا بہترین زمین آپ نے لی ہے، مجھے ایسا پتا چلا ہے، لیکن پیسہ تو دینا باقی ہے۔ میری بہنوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات ایمان کا قلعہ بنے گا، اسلام کا قلعہ بنے گا۔ آج ہماری بیٹیوں کے حجاب اور نقاب کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری بیٹیوں کے حجاب اور نقاب کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات جب ہمارے علاقے میں تعمیر ہوگا اور ہماری اسکولیں، ہمارے کالجز ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں عزت کی حفاظت کے ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ تو عائشہ صدیقہ للبنات کی جگہ خریدی گئی ہے اس باری گری میں تقریباً 1 ایکڑ زمین خریدی گئی ہے۔ تو آپ طے کر لو کہ جلد سے جلد اس جگہ کا پیسہ دیا جائے گا۔ کہو زور سے انشاءاللہ۔ دیکھو انشاءاللہ بولنے میں ٹیکس نہیں لگے گا، کہو انشاءاللہ۔ جلد سے جلد وہاں پر آج یہ ہماری بیٹیاں بالکل بے بسی کے عالم میں چھوٹے چھوٹے کرائے کے روم میں پڑتی ہے۔ میری بیٹیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں بہترین عمارت جلد سے جلد ہم بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے اب وہ حدیث جو میں نے پڑھا نا، وہ حدیث کیا کہا؟ وہ حدیث میں نے پڑھا، کون سی حدیث؟ کلکم راعن۔ دیکھو نبی نے، بتاؤ نا بھائی، وہ حدیث جو میں نے پڑھا نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کلکم راعن۔ پیارے آقا نے فرمایا، بڑے پیارے جملے یاد آ گئے مولانا سلیمان صاحب، پیارے آقا نے فرمایا کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک پان بیچنے والا ذمہ دار ہے، ایک دودھ بیچنے والا ذمہ دار ہے، کیوں؟ اننت پور کے پیڑے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ نہیں سمجھا؟ بڑے پیڑے کھلاتے ہو دوسروں کو، اننت پور کے پیڑے والے بھی ذمہ دار ہے۔ کل حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا کہ غیروں کے اداروں میں تمہارے بچے جا رہے تھے، غیروں کے اسکولوں میں تمہاری بیٹیاں جا رہی تھی، وہاں پر ان سے حجاب اور نقاب کو چھینا جا رہا تھا، وہاں ان کو بے پردہ کیا جا رہا تھا۔ او اننت پور والو، حشر کے میدان میں نبی نے فرمایا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب طے کرنا ہے ہم کو کہ بہترین ادارہ ہم بنائیں گے۔ یہ میں مردوں سے کہتا ہوں کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر یقین دلاؤ کہ انشاءاللہ ہم پورے بہترین انداز میں مدرسہ تعمیر کریں گے، ماشاءاللہ۔ میں ابھی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان مدرسوں کی قدر کرو۔ اسکول کالجز تو لوگ کھول لیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ بھی مدد کرتی ہے اور اتنا پیسہ آتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن مدرسوں کے بارے میں مولانا ندوی صاحب، مولانا علی میاں ندوی کے زمانے میں، حضرت مولانا علی میاں ندوی کے زمانے میں جب اندرا گاندھی کا زمانہ تھا تو سنو اننت پور والو، اتھنی والو، اندرا گاندھی کے زمانے میں ہمارے علماء سے کہا گیا تھا، حکومت نے کہا تھا کہ ہم مدرسوں کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، گرانٹ دینا چاہتے ہیں، پیسہ دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے انکار کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمیں ٹوٹی چٹائیوں پر رہنے دو، ہمیں اپنی دال روٹی میں رہنے دو۔ تو ہمارے بزرگوں نے، سنو اننت پور والو، ہمارے بزرگوں نے گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لیا مدرسوں کے لیے۔ اب آپ بولیں گے ایسا کیوں بے وقوفی کیا؟
لے لیتے تو آج ہم بھی 5,000 کے بجائے 50,000 والے ہوتے. کیوں؟ لیکن نہیں لیا ہمارے بزرگوں نے. کیوں نہیں لیا؟ سن لو کیوں نہیں لیا. کیونکہ ہمارے بزرگ جانتے تھے کہ اگر مدرسوں میں ہم نے حکومت کا پیسہ لے لیا تو پھر مدرسے بھی ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہیں رہیں گے. پھر ہم اپنے بچوں کو دین کی، ایمان کی، اسلام کی بنیادی تعلیم بولو نہیں دے پائیں گے. پھر ہمیں بھی مدرسوں میں وہ 1.5 آنکھ والا بابا اس کی یوگا کرنا پڑے گی. نہیں سمجھے آپ؟ کرنا پڑے گی. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپریشن بہت خطرناک کرتا ہوں. لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں انند پور والوں آپ کو کہ اس مدرسے کی قدر کرو. جتنی جلد ہو سکتا ہے 16 لاکھ روپے کی شاید زمین لی گئی. 16 لاکھ روپے کی شاید زمین لی گئی. میرے بعد ہمارے جو آج کے اس پاکیزہ مقدس پروگرام کے صدر ہے وہ خطاب کرے گے. یہاں سے 1.5 گھنٹہ میرٹھ جانے کے لیے لگتا ہے، اس لیے میں ہر حال میں 2:15 بجے چھوڑ دوں گا. وہ خطاب کرے گے، وہ آپ کو مدرسے کے بارے میں بتائے گے. لیکن میں اتنا ہزاروں کلومیٹر دور سے آ رہا ہوں تو میں میری بیٹیوں، میری بہنوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت پڑے تو اپنی انگوٹھیاں دے دینا، ضرورت پڑے تو اپنے گلوں کے ہار دے دینا، ضرورت پڑے تو اپنے ہاتھوں کے کنگن دے دینا، ضرورت پڑے تو اپنے کانوں کے ٹاپس دے دینا. لیکن طے کرو کہ انشاءاللہ مجھے بیٹیوں کا آواز آئے گا، انشاءاللہ ہم عائشہ صدیقہ للبنات کو جلد قائم کریں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں تو میری بیٹیوں قدر کرنا، دین کی قدر کرنا، دینی اداروں کی قدر کرنا. یہ دین کے، اسلام کے، ایمان کے قلعے ہیں. میں عائشہ صدیقہ للبنات کی اس بیٹی نفیسہ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اس کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آخری پیغام انند پور والوں کو دے کر جا رہا ہوں. عبد الوحید صاحب، وحید الزما صاحب، آخری پیغام میری بیٹیوں، میری بہنوں سنو. میرے بھائیو، آخری پیغام کہ کوشش اس بات کی کرو. مولانا آج یہ جو نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، گناہوں کی طرف بڑھ گئی، زنا کی طرف بڑھ گئی، حرام کاری کی طرف بڑھ گئی، نمازوں کی پابندی نہیں، دین ان کی زندگی میں نہیں، موبائل میں یہ 15 گھنٹے لگا رہے ہیں. ایک آدمی موبائل کو دن بھر میں کم سے کم 15 گھنٹے دے رہا ہے. عورتوں کا بھی بڑا عجیب حال ہو گیا. عورتیں بھی واٹس ایپ میں لگی ہوئی ہے، عورتیں بھی فیس بک میں لگی ہوئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ موبائل نے ایسی تباہی لا دیا کہ ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، میاں بیوی بیٹا بیٹی، ایک گھر میں 4 لوگ ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں گیا، 4 لوگ اس گھر میں، چاروں کے چاروں حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر کمال کی بات ہے کہ چاروں کے چاروں الگ الگ ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. تباہی مچ گئی ہے. زناکاری، حرام کاری، بدکاری کی طرف میری قوم کی بیٹیاں، میرے قوم کے بچے بڑھ رہے ہیں. میں آپ سے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سے کہوں گا کہ ان کی دینی تعلیم کی، ایمانی تعلیم کی فکر کرو کل قیامت کے دن. ورنہ یہی اولاد، یہ جملہ سنو بڑا خطرناک، یہی اولاد اگر ہم نے ان کو اسلام کی، دین کی، ایمان کی، قرآن کی تعلیم نہ دی تو یہی اولاد قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنائیں گی اور کہے گی اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میرے باپ نے مجھے دنیا کا بنگلہ دیا، کروڑوں کی جائیداد دیا، کھیتی دیا، دنیا کا ہر آرام دیا تھا، لیکن اے اللہ میرے باپ نے، میری ماں نے مجھے دین کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا تھا. کل قیامت کے دن یہ بچے ماں باپ کو اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کھڑا کریں گے. اس لیے میں نے وہ حدیث پڑھا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ بھی جملہ سن لو کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کوشش یہ کرو کہ ہماری اولاد کے حلق میں حرام لقمہ نہ اترے، ہماری اولاد کے حلق میں حرام لقمہ نہ اترے، کیونکہ حرام لقمہ اترتا ہے تو پھر وہ اپنے اثرات لاتا ہے.
وہ اپنے اثرات لاتا ہے. اس لیے کوشش کرو کہ اولاد کے حلق میں حرام لقمہ نہ اترے. اور میری بہنوں، میرے جوانوں، میری بیٹیوں سے میں کہوں گا کہ موبائل ضرورت کے لیے استعمال کرو، ضرورت کے لیے استعمال کرو. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ تعجب کریں گے کہ کیسے کیسے آپ کی زندگیوں پر، آپ کے اسلام پر، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو عائشہ صدیقہ للبنات، تمام لوگوں نے ساتھ دینا. یہ کوئی مولانا سلیمان کا کام نہیں ہے، یہ مولانا سلیمان کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے. اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ مال لگائے، جن کو صلاحیتیں دیا ہے وہ صلاحیتیں لگائے. رات دن مدرسے کی خیر خیریت پوچھتے رہے. آج سنو، یہ جتنے علماء ہیں نا، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک مفتی ہارون مدرسے کا مال ہے، مدرسے میں تیار ہوا، اللہ کا شکر ہے، اللہ دین کا کام لے رہا ہے. یہ مدرسوں سے پڑھنے والی بیٹیوں سے اور یہ مدرسوں سے پڑھنے والے علماء سے اللہ وہ کام لیتا ہے جو دنیا دار کام نہیں کر سکتے. اس لیے مدرسوں کا خیال رکھنا، مدرسوں کی مدد کرنا، کرے گے انشاءاللہ، ہر طرح سے تعاون کرنا. کیونکہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے. مدرسے کالجوں میں تو پیسہ آ رہا ہے مولانا. ہمارے کالج میں کمال بھائی لوگ 1 کروڑ روپے لے کر کھڑے ہیں ایڈمیشن کے لیے. مولانا 1 کروڑ MBBS کی فیس، 1 کروڑ لوگ کھڑے ہیں. اچھا اس کو وہ رشوت ہے، لیکن رشوت نہیں کہتے اس کو، ڈونیشن. کیا کہتے اس کو؟ ہاں، نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو حرام کو نام بدل کر حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اب اس کو رشوت نہیں کہتے ہیں، ڈونیشن، تحفہ، ہدیہ. تیرا باپ دے گا 1 کروڑ کا ہدیہ؟ ارے بولو. تو کالج اسکولوں کو تو مل رہا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی مدرسوں کے لیے گورنمنٹ سے بھیک اور خیرات نہیں لی. مدرسے چلے گئے مسلمانوں کے مال پر، مدرسے چلے گئے مسلمانوں کی مدد سے. اور یہ بھی پیغام دوں گا، ایک سیاسی نیتا بھی ہوں اور جمعیت علماء کا صدر بھی ہوں، اس لیے یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جمعیت علماء کا صدر ہونے کے ناطے ہم پورے ملک میں محبت، ایکتا کا پیغام دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے پیغام دے رہے ہیں میری بیٹیوں، میرے بہنوں، ہم اس لیے پیغام دے رہے ہیں کیونکہ ملک میں نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ملک میں دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہے. مجھے خوشی ہوئی اننت پور کے بارے میں جان کر، مجھے خوشی ہوئی اس پورے علاقے کے بارے میں جان کر کہ یہاں ہندو مسلمانوں میں بڑا پیار ہے، بڑی ایکتا ہے، بڑی محبت ہے. اگر میرے ہندو بھائی یہاں پر موجود ہوگے تو میں ان سے کہوں گا، میرے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو اس وقت ملک کے چند شیطان انہوں نے سوچ لیا ہے کہ جب تک کہ ہم نفرتیں نہیں پھیلائیں گے کرسی نہیں بچے گی. تو میں ایک عالم، جمعیت علماء کا صدر آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ اپنے اننت پور میں، اپنے اتھنی میں، اپنے ضلع میں کہیں بھی دنگے اور فساد کا ماحول بننے نہیں دینا. کیونکہ اللہ یہ بھی کہتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایکتا، محبت کا ماحول بناؤ، امن کا ماحول بناؤ. بڑا شاندار پروگرام آپ نے سجایا. اور یہ بھی جملہ کہوں گا کہ مولانا 10 بجے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے صبر کا امتحان. میں تو میرے چینل پر خبر ڈالوں گا. آپ یہ مت سمجھو کہ یہ پروگرام اننت پور کے چھوٹے سے گاؤں میں چل رہا ہے. آپ کا پروگرام امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ابھی آپ کا پروگرام انگلینڈ اور سعودی عرب میں بھی دیکھا جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ مت سمجھو کہ آپ اننت پور میں بیٹھے ہیں اور اتنا سب پروگرام ہے. میں تو آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ 10 بجے سے 2 بجے تک بیٹھے ہیں، ورنہ ایسے وقت میں تو لوگ پروگرام جو کروا رہا ہے اس کو کھا جائیں گے. تو آپ 10 بجے سے 2 بجے تک بیٹھے ہیں. خیر اتنا ہی کہوں گا میری بہنوں، اللہ اس پر آپ کو کیا دے گا حشر کے میدان میں میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں.
کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اللہ یہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر خیر کا کام کیا تو اللہ کہتا ہے اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو حشر کے میدان میں اللہ یاد دلائے گا، ہم بھول جائیں گے، اللہ یاد دلائے گا او میری بندی، او میرے بندے، اننت پور کے چھوٹے سے گاؤں میں تو دین کے پروگرام میں 4-5 گھنٹے بیٹھا تھا، بھوک کو برداشت کیا تھا، دھوپ کو برداشت کیا تھا، ہوائیں چل رہی تھی، پھر بھی کھمبا پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں؟ تو اللہ یاد دلائے گا اور اللہ اس دن نیکی دے گا، اللہ اس دن انعام دے گا۔ بہت بہت مبارکباد، اللہ خوب کامیاب کرے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے، اننت پور میں بھی آئیں گے، اتھنی میں بھی آئیں گے، اصلاح معاشرہ پر پروگرام لو اور دیگر عنوانات سے پروگرام لو، بالکل آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ لیکن پھر ایک بار جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے لیے میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے زور سے آمین کہنا۔ اے اللہ، سب نے آمین کہنا۔ میں آمین اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے، تو آپ سب نے آمین کہنا۔ اے اللہ، ہمارے اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ نہیں مزہ نہیں آیا، زور سے بھوک لگ گئی نہ شاید۔ اے اللہ، ہمارے اس مدرسے جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ اے اللہ، جلد سے جلد زمین کی جو بھی رقم ہے اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرما، اور اے اللہ جلد سے جلد جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کی بہترین عمارت کو کھڑی فرما۔ انشاءاللہ جب عمارت کھڑی ہوگی، بہت جلد کھڑی ہوگی، اور عمارت کا افتتاحی پروگرام ہوگا، افتتاحی پروگرام میں پھر آؤں گا، چاہے آپ بلائے یا نہ بلائے، کیونکہ آج ہواؤں میں آیا ہوں تو اس وقت بھی آؤں گا، کیوں؟ اور عمارت کو دیکھوں گا۔ آج دعائیں دے کے جا رہا ہوں۔ چلیے آئیے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، دعا کرنا۔ ہر ٹرین ابھی فی الحال 4 گھنٹے لیٹ چل رہی ہے، میں خود 4 گھنٹے لیٹ آیا ہوں۔ یہاں کہیں تو بھی کام چل رہا ہے کراڑ کے پاس میں، ہر ٹرین 4 سے 5 گھنٹہ لیٹ چل رہی ہے۔ میرے نزدیک وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ میں نہ صحیح کھا پایا، نہ میں نے ناشتہ کیا، اور آپ تعجب کریں گے کہ میں نے کپڑے بھی چینج نہیں کیا ہوں۔ جو لوگ مجھے ناشتے کے لیے لے جا رہے تھے میں ان پر غصہ ہو رہا تھا، کیونکہ میرے نزدیک وقت کی اہمیت ہے۔ کھانے پینے میں وقت ہم کبھی ضائع نہیں کرتے، اور ہمارا یقین ہے جتنا حلق میں دانا ہے لکھا ہوا ہے جا کر رہیں گا۔ میں ٹرین میں نہیں کھاتا ہوں، تو مولانا ٹرین میں عجیب لوگ، کراڑ میں کچھ لوگ آ گئے کسی کو چھوڑنے کے لیے، تو انہوں نے پورا ناشتہ لے کر آئے، اللہ نے اندر کروا دیا۔ تو اللہ کھلاتا ہے، اور علماء کو تو اتنا کھلاتا ہے کہ دنیا پریشان ہے، سمجھ رہے آپ؟ چلیے آئیے، اب یہ مبارک گھڑی آج ہماری بیٹی کی ہے، اس کے پاس مائک دو، مائک دو نا اس کے پاس، یہ لو پلے بیٹا۔ ماشاء اللہ، مولانا یونس صاحب کو لاؤ آگے۔ مولانا یونس صاحب، یہ پیاری بیٹی آپ کے سامنے آخری سبق پڑھ رہی ہے، ہم سب کے سامنے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکمیل ہو گئی. حضرت کے مبارک ایک حضرت شمار بندی کریں گے ایک بچے کو اور بچے کو مولانا یونس صاحب ماشاءاللہ. کیا نام ہے اس کا؟ ماشاءاللہ اپنے بچی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے یہاں ابھی ہم لوگ نفیسہ کو خمار اڑا رہے ہیں، دستار بندی گویا کہ، اور ہماری یہ بیٹی ماریہ، کس کی بیٹی؟ مولانا سلیمان کی بیٹی. کیا بات ہے. یہ بھی 2 سال پہلے حافظ قرآن بنی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بیٹیوں کا 31 دور کی، اور ماریہ نے اب تک 31 دور کر چکی ہے. الحمدللہ. بیٹیوں کا حافظ قرآن بننا معمولی چیز نہیں ہے. میری بہنوں، جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کی قدر کرنا جو آپ کی بیٹیوں کو حافظہ بنا رہا ہے.